السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل T.4. دس از محمد طفیل. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ آف کوالٹی کنٹرول آف فارماسیوٹیکل پروڈکٹ. فارماسیوٹیکل پروڈکٹ جو تیار ہوتی ہے اس کے کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے. یہ لیکچر نمبر 9. اس سے پہلے 8 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو اگر وہ آپ سننا چاہتے ہیں تو کومنٹس ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو لنک دیا جائے گا پریویس تمام لیکچر کا، تو آپ وہ جا کے سن سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ آف کوالٹی کنٹرول کے اندر ہم پڑھیں گے کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. فارماسیوٹیکل جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سے طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں پروڈکٹ کی کوالٹی کے ایشور کرنے کے لیے، یقین دہانی کے لیے. واٹ از کوالٹی ایشورنس؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کوالٹی ایشورنس ہوتی کیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کوالٹی ایشورنس از any systemic process of checking to see whether a product or service being developed is meeting specified requirement. یعنی جو پروڈکٹ ہم نے بنائی ہے یا تیار کی ہے، کیا وہ جو ریکوائرمنٹ بتائی گئی تھی ہمیں فارمولیشنز کے اندر، یا فارماسیوٹیکلز کسی بھی لا اور قانون کی ریکوائرمنٹس جو خاص بتائی گئی تھیں اس کے مطابق بنائی گئی ہے یا اس کے خلاف بنائی گئی ہے. اگر اس کے مطابق بنائی گئی ہے تو وہ کوالٹی ایشورنس کی مطابق ہوگی. ٹھیک ہے. کوالٹی ایشورنس از اچیو تھرو دی کولیبریٹو ایفرٹ آف دی فالوئنگ. کوالٹی ایشورنس جو ہے ہم ان طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1، ڈرگ مینوفیکچر کوالٹی ایشورنس QA بھی کہتے ہیں سسٹم اڈاپٹیڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. ڈرگ مینوفیکچر کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. یعنی کوالٹی ایشورنس میں سب سے پہلے ہم ڈرگ مینوفیکچرر کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے جو رول تھے کوالٹی ایشورنس کے اس کو اس نے مد نظر رکھا ہی نہیں رکھا. نمبر 2، نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز. جو نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہے اس کے رول کو مد نظر رکھا ہی نہیں رکھا. نمبر 3، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یعنی یہ تینوں باڈی ہیں، نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور ڈرگ مینوفیکچر مل کر جو ہے ان کی کولیبریٹو ایفرٹ سے ہی کوالٹی ایشورنس یقین دہانی ہو سکتی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس ڈرگ مینوفیکچر کوالٹی ایشورنس سسٹم اڈاپٹیڈ ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. سوری، آپ کو بیک گراؤنڈ میں نوائس آ رہی ہوگی، تو اصل میں گھر بیٹھا ہوں تو وہ باہر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں اس کی بھی آپ کو نوائس فیل ہو رہی ہوگی. تو بہرحال آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں ڈرگ مینوفیکچرر جو ہے کوالٹی ایشورنس کے جو طریقہ کار اپناتا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر وہ کون کون سے ہوتے ہیں. ڈیورنگ مینوفیکچررز آر پرائمرلی ریسپانسبل. یعنی ڈرگ مینوفیکچرر آر پرائمرلی ریسپانسبل ٹو انشور کوالٹی، سیفٹی اینڈ ایفیشنسی آف دیئر پروڈکٹس. یعنی جو بھی ڈرگ مینوفیکچرر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے کہ کوالٹی جو ہے اس کی جو پروڈکٹ بن رہی ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے، سیفٹی اینڈ ایفیشنسی معیار جو ہے اس نے لاگو کیے ہوئے ہیں اپنی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے دوران. اور اس کے علاوہ دے آر لیگلی، مورلی اینڈ ایتھیکلی باؤنڈ ٹو گارنٹی دی اسٹینڈرڈ آف دیئر پروڈکٹ ٹو سیف گارڈ دی پبلک ہیلتھ. یعنی وہ جو ہے اخلاقی طور پہ اور جس ایتھیکلی کے طور پہ بھی وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے، قانونی طور پہ بھی اس چیز کا مطلب کہ اس کو گارنٹی دینی چاہیے کہ اس کی جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے لیے اچھی ہے اور پبلک ہیلتھ پہ وہ ڈینجرس نہیں ہوگی بلکہ پبلک ہیلتھ کو سیف گارڈ کرے گی جو بھی پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کوالٹی کنٹرول آف فارماسیوٹیکل ڈن ایٹ 4 stages. یعنی جو مینوفیکچرر ہے ڈرگ مینوفیکچرر وہ کوالٹی کنٹرول جو ہے چار سٹیجز کے اوپر کرتا ہے. نمبر 1، ایٹ فرسٹ اسٹیج آل دی را مٹیریل ایکٹیو ایز ویل ایز نان ایکٹیو دی کنٹینر اینڈ پیکنگ مٹیریل آر ٹیسٹڈ فار دیئر کوالٹی. پہلی سٹیج کے اوپر جو را مٹیریل ہوتا ہے کسی بھی ڈرگ کو تیار کرنے کا، وہ را مٹیریل چاہے ایکٹیو ہے
ایکٹیو ڈرگ ہے یا نان ایکٹیو ڈرگز ہیں، کنٹینرس ہیں، جو بھی پیکنگ مٹیریل ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے فرسٹ اسٹیج کے اوپر کوالٹی کنٹرول کی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ایٹ دی سیکنڈ اسٹیج سرٹن چیکس اینڈ ٹیسٹ آر انسٹیٹیوٹیڈ ڈیورنگ مینوفیکچرنگ وچ aim at ensuring the perfect manufacturing process. دوسرے اسٹیپ پر یعنی پہلے مٹیریل پر اس نے جو ہے را مٹیریل چیک کیا تمام پیکنگ مٹیریل سمیت، اور دوسرے اسٹیپ پر کوالٹی انشور کرانے کے لیے اس نے ڈفرینٹ چیکس اور ٹیسٹ اپلائی کیے ڈرگ کے اوپر کہ جو بھی ڈرگ کا چیکس اس طرح کے وہ مقررہ مقدار کے اندر ہے، مقررہ کوانٹٹی کے اندر ہے، اس کی کوالٹی جو ہے جو منگوائی تھی را مٹیریل کی وہی ہے. وہ چیکس اس میں ٹیسٹ اپلائی کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد کیا ہے، ایشورنگ دی پرفیکٹ مینوفیکچرنگ پروسیس کے مینوفیکچرنگ پروسیس جو ہے وہ اچھا رہے، پرفیکٹ رہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے نمبر پر اس میں چیکس اپلائی کی. تیسرے نمبر ایٹ تھرڈ اسٹیج وین دی پروڈکٹ آر ریڈی فار مینوفیکچرنگ اٹ از ریسپانسبلٹی آف دی کوالٹی کنٹرول یونٹ ٹو approve and authorize for marketing only those product which met the standard of quality. یعنی جو پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کا مینوفیکچرر ہے، ڈرگ مینوفیکچرر، وہ تیسری اسٹیج پر کیا دیکھتا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹنگ کے لیے جو ریڈی ہے مارکیٹنگ میں بیچنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے، تو اس کی کوالٹی کنٹرول کا اس طرح اس کی ذمہ داری ہے اس کو دیکھنا کہ ہر یونٹ کو چیک کرے اور جو یونٹ اپروو ہو وہی یونٹ جو ہے مارکیٹنگ کے لیے باہر جائے. ٹھیک ہے نا. جو کہ اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ کر رہا ہو، اس کو پورا کر رہا ہو، وہی پروڈکٹ جو ہے باہر جو ہے سپلائی کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے مارکیٹنگ میں ڈسٹریبیوٹ کے لیے جائے. ٹھیک ہے. تھرڈ اسٹیج پہ پہلی اسٹیج پہ اس نے کیا کیا، را مٹیریل اور پیکنگ مٹیریل چیک کیا. دوسری اسٹیج پہ اس نے کیا کیا، چیکس ٹیسٹ اپلائی کیے. تیسری اسٹیج پہ مارکیٹنگ کے لیے جو پروڈکٹ جا رہی تھیں اس کی کوالٹی کو انشور کرایا اور اس کے اسٹینڈرڈ آف کوالٹی کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی. ٹھیک ہے نا. فورتھ اسٹیج کیا ہے، ایٹ دی فائنل اسٹیج میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز آف دی فرم پک اپ دی سیمپلز فرام دی مارکیٹ ایٹ دی فریکوینٹ انٹرول ٹو انشور دیٹ they keep their quality during the shelf life assigned to these product. یعنی جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے کمپنی کا یا انڈسٹری کا، وہ وقتاً فوقتاً جو ہے مارکیٹ کا چکر لگاتا ہے، اس کے اندر جو اس کی پروڈکٹ پڑی ہے اس کی کوالٹی کو انشور کرتا ہے کہ جو کوالٹی کی جو شیلف لائف، یعنی جب مارکیٹ کے اندر کسی میڈیکل سٹور میں یا فارمیسی میں ڈرگ پڑی ہوتی ہے وہ شیلف میں پڑی ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم نے جو ڈرگ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی شیلف لائف اتنے عرصے تک وہ صحیح رہے گی. اگر وہ پڑی بھی رہے، اگر سیل نہ بھی ہو تو بھی پڑے بھی اس کی اتنی تک ایکسپائری ہوگی، وہاں تک اس کی کوالٹی مینٹین رہے گی. تو اس چیز کو یقین دہانی کے لیے جو ہے مارکیٹ ریپرزینٹیٹیو ہے، میڈیکل ریپرزینٹیٹیو جو ہے مارکیٹ میں چکر لگائے گا، اس کی شیلف لائف کو جو کوالٹی ہے اس کو انشور کرائے گا. اب ہے نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی. یہ کس طرح کوالٹی ایشورنس کو یقین دہانی کراتی ہے؟ تو اس کا کام ہوتا ہے دی نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آر ریسپانسبل ٹو انشور اینڈ سپروائز دی مینوفیکچرر اینڈ دی امپورٹر فلفل دیئر ریسپانسبلٹی ان میکنگ دی اسٹینڈرڈ میڈیسنس. یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو NDRA بھی کہتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی انشور کرائے، یعنی اس کی یقین دہانی کرائے اور سپروائز کرے کہ دیکھے جو مینوفیکچر ہے، جو ڈرگ تیار کرنے والی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہیں یا امپورٹر ہے، وہ جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے مارکیٹنگ، جو ڈرگ بنانے کے جو طریقہ کار ہیں، رولز ہیں، اس کو پورا کر رہی ہے. اس کی ذمہ داری جو ہے اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے ڈرگ بنا رہی ہے. تو نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا جو بھی ڈرگ ملک کے اندر بن رہی ہے یا ملک سے باہر آ رہی ہے تو اس کی جو ہے کوالٹی کو یا اس کے اسٹینڈرڈ کو میٹ کرانا، اس کو پورا کرانا، یہ نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرا جو انسٹیٹیوشن ہے ڈرگ کی کوالٹی ایشورنس یا کوالٹی کنٹرول کے لیے، وہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. اس کا کام کیا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میجر شیئر ان کوالٹی ایشورنس آف دی فارماسیوٹیکل سپلائی سسٹم with the main objective of providing highest possible level of health for the entire population of the world. یعنی جو پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کی جو صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو کسی ڈرگ کے استعمال کی وجہ سے.
یعنی وہ ڈرگ جو ہے پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں اس کی کوالٹی کی یقین دہانی کرانا، یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے. یعنی جو بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس جو ہے مارکیٹ کے اندر سپلائی ہو رہی ہیں، دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اس کی کوالٹی کا ایشور کراتا ہے، یقین دہانی کراتا ہے کہ وہ بہتر پروڈکٹ ہیں پوری دنیا کی پاپولیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے. WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن از پرووائڈنگ گائیڈ لائن آن ویریس اپروچز ٹو کوالٹی ایشورنس. اسی طرح جو ہے کوالٹی ایشورنس کی یقین دہانی کے لیے WHO گائیڈ لائن بھی مہیا کرتا ہے. جو ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہوتی ہیں ان گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے پروڈکٹ تیار کی جانی چاہیے. یعنی ہم نے 3 ٹول دیکھے، یعنی 3 پلر دیکھے جو کوالٹی ایشورنس کو یقین دہانی کرتے ہیں. پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا ڈرگ مینوفیکچرر، وہ دیکھے اپنی انڈسٹری کے اندر کوالٹی ایشورنس کے جو اسٹینڈرڈ ہیں میٹ ہو رہے ہیں. دوسرے نمبر پر نیشنل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی دیکھے. تیسرے نمبر پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چیک اپ لگائے کہ وہ جو دنیا کے اندر ڈرگ استعمال ہوئی ہیں وہ اچھی اور استعمال ہو رہی ہیں. لاسٹ میں آپ کو کوشچن ہے، کوشچن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے آپشن بھی دیکھ لیں. اس میں سے جو صحیح آپشن ہے یہ آپ نے مجھے بتا دینی ہے. تو ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ہم نیکسٹ دیکھیں گے. تو ہمارا ٹاپک جو ہے لاسٹ ٹاپک ہوگا اس فارماسیوٹکس کا. اس کے اندر ہم دیکھیں ڈاکومنٹیشن ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. فارماسیوٹیکل جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن کیسے ہم تیار کرتے ہیں. آپ جڑے رہیے اس چینل کو تاکہ آپ کو تمام لیکچر ملتے رہیں. اللہ حافظ.